اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ساتھیوں، آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے۔ کیسے ہیں سب میرے لیمان ساتھی؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، اور اللہ رب العزت ہمارے شر سے بھی دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ لیسن کے آغاز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اسے اسی طرح دوسروں تک پہنچا دیا جس طرح اس نے سنا، اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ جنہیں بات پہنچائی جاتی ہے سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث حسن بھی کہی گئی، اسے صحیح حدیث بھی قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ فریش ایور گرین تر و تازہ رہنا چاہتے ہیں، جس کے لیے بہت سے لوگ جو ہے بہت ساری کریمیں یوز کرتے ہیں اپنے آپ کو فریش لگنے کے لیے، خوبصورت لگنے کے لیے، تو اس چیز پر عمل کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ تر و تازہ رہے گا وہ شخص، تر و تازہ رکھے اللہ اس کو، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتا ہے اور آگے جو کہ تو پہنچا دیتا ہے اور اپنے لیے سمجھدار ہے، صدقہ جاریہ بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ، آج کا لیسن ہمارا سورۃ البقرہ آیت نمبر 14 نکال لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، میرے ساتھ دہرائیے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، ذین ذال کو نرمی سے، آمنوا آمنوا، قالوا، بڑی مد ساتھ کھینچیں گے، قا، حروف میں سے قاف کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ قا، ٹھیک ہے، پر حروف میں سے ہے، قالوا آمنا، نون مشدد آواز ناک میں لے کے جائیں گے، آمنا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا، بڑی مد پلس گننا کریں گے، آواز ناک پہ لے کے جائیں گے، نون مشدد ہے یہاں پہ، ایک الف جتنا سٹے ضرور کرتے ہیں گننا کرتے ہوئے، اِنَّا معکم، عین کا مخرج ذہن میں رکھے، عین کہاں سے ادا ہوتا ہے، کہاں رہتا ہے عین؟ عین وسط حلق سے، شاباش، حلق کا درمیانی حصہ، اور یہاں اور کون رہتا ہے اس کے ساتھ؟ ہا، عین ہا، حلق کا درمیانی حصہ، معکم انما نحن مستہزئون، زا سختی والا ہے، اس کو تھوڑا سا سختی سے ادا کرتے ہیں، مستہزئون۔ تو ساتھیوں یہ ہے آج آپ کا لیسن، اس کو ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں، فنگر رکھیے سب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ لیسن کو آپ نے بار بار سننا ہے اور بار بار ریوائز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ بہترین لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین کون ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو بہترین لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کو بہترین طریقے سے آپ نے پڑھنے کے لیے وقت آپ کو دینا ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کچھ وقت اس کو دیجیے، انشاءاللہ جب اس کی ہمیں ضرورت ہوگی، دنیا میں بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن سب سے زیادہ ضرورت قبر میں ہوگی ہمیں اس کی، تو انشاءاللہ یہ ہمارا ساتھ دے گا، ٹھیک ہے؟ اب ہم پڑھیں گے قرآنی قاعدہ۔ قرآنی قاعدے میں آج جو ہم مخرج پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے، پہلے حروف کی ادائیگی کر لیتے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھیے میرے ساتھ۔ جیم، شین، یا، جیم، شین، یا۔ مخرج کیا ہے؟ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جیم، شین، یا، تینوں ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں۔ زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر کے تالوں سے ٹکرائے گا تو وہاں سے جیم، شین، یا ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر کے تالوں سے ٹکرائے گا تو وہاں سے جیم، شین اور یا ادا ہوگا۔ دہرائیے، جیم، شین، یا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا آج کا لیسن آپ کا، اور جو پیچھے آپ کے حروف بتائے گئے حروف حلقی ان کی بھی ساتھ ساتھ پریکٹس جاری رکھیے، اور پچھلی بار جو ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا قاف، کاف، اس کی بھی ادائیگی آپ نے ساتھ ساتھ جاری رکھنی ہے۔ تو کیا مخرج ہوا؟ جیم، شین، یا کا زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر کے تالوں سے ٹکرائے گا تو وہاں سے جیم، شین اور یا ادا ہوگا، ٹھیک ہے ساتھیوں؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیوں والا معاملہ کریں اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔